بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رجسٹر گرداوری کے بارے میں۔ یہ اس ٹائم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ رجسٹر گرداوری کا ایک سکرین شاٹ ہے، اس کی نقل ہے، کاپی ہے۔ اس میں کیا کیا پرٹیکولرز مینشن ہوتے ہیں، اس کا کیا پرپز ہوتا ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے، کب اس کی اہمیت بنتی ہے اور کب نہیں بنتی۔ ہمارے سامنے یہاں پہ دو ججمنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک 2014 CLC 222، اس کیس میں اس کی اہمیت بنی تھی، کیوں بنی تھی آپ سے شیئر کروں گا، اور دوسری ہمارے پاس ججمنٹ ہے 2010 YLR 2526۔ اس میں اس میں انٹریز کو امپورٹنس نہیں دی گئی تھی، اور کیوں نہیں دی گئی تھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582997 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ رجسٹر گرداوری کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو جو قانون ڈیل کرتا ہے، جو رولز ڈیل کرتے ہیں، وہ ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رولز 1968 کے رول 39، اس میں مینشن ہے کراپ انسپیکشن رجسٹر۔ اب اس کے نام سے جیسے کہ ظاہر ہے، یہ کراپس یعنی فصلوں کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی انسپیکشن کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ سال میں 2 بار کی جاتی ہے، ریونیو عملہ کرتا ہے، پٹواری وغیرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فار ایچ اسٹیٹ a crop inspection register یعنی گرداوری shall be maintained in Form XXIV-A۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں V یعنی 5۔ اس کے بعد جو اس کی سب رول 2 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ فار ایچ اسٹیٹ a register of changes in cultivation, possession and rent to be known as Register Taghayyurat-e-Kasht۔ اب یہاں پہ دونوں کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ ایک کراپ انسپیکشن رجسٹر گرداوری ہو گیا، دوسرا رجسٹر تغیرات ہے، یہ بھی مینٹین کیا جائے گا۔ اب ان دونوں کی کتنی اہمیت ہے، دونوں کی الگ الگ ججمنٹ سے میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا، جس میں اہمیت دی گئی تھی اور دوسری ججمنٹ میں اس کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی تھی اس گرداوری کو، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اور آپ کو ایک بار بتاتے چلوں کہ جب بھی اگر آپ فار ایگزامپل کسی پراپرٹی کو پرچیز کرتے ہیں، لینڈ کو، کوئی ایگریمنٹ آپ کا جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں کسی بھی ایگریمنٹ میں کسی پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے بارے میں، اور آپ اس کا قبضہ حاصل کر لیتے ہیں اس لینڈ کا، جو بھی زرعی زمین ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو انکارپوریٹ کریں، اپنی جو بھی انٹری ہے کہ آپ کا قبضہ ہو چکا ہے، اس جو کلٹیویشن ہے آپ کے کس زمین کو کاشت کر رہے ہیں، اس کا جو اندراج ہے آپ رجسٹر گرداوری میں بھی کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رجسٹر تغیرات کاشت میں بھی کرائیں۔ یہ دونوں الگ الگ رجسٹر ہیں، اور یہ پٹواری مینٹین کرتے ہیں، ریونیو عملہ مینٹین اس کو کرتا ہے۔ ان دونوں میں اس کی جو ہے اندراج وہ بہت ضروری ہے، اور کس وجہ سے ضروری ہے یہ آپ کے بھلے کی بات ہے۔ کیوں کہ کل اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آج جو سیلر ہے اس کیس میں آپ کے جو بھی اپنے لینڈ پرچیز کی ہے، وہ کل اگر ریفیوز کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے، اگر آپ نے اس کو کچھ بیانہ کر دیا تھا اور اپنا جو قبضہ تھا اس زمین کا وہ لے لیا تھا، اب آپ اس پہ کاشت کر رہے ہیں، لیکن کل اس کی جو ہے نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، میرے سائن نہیں ہے، وہ ڈینائی کر دیتا ہے۔ تو جب آپ اس کو کل کوئی کیس فائل کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا جو قبضہ ہوگا رجسٹر گرداوری میں، رجسٹر تغیرات کاشت میں، یہ آپ کو ہیلپ فل ثابت کرے گا۔ باقی سرکمسٹنسز بھی کورٹ دیکھتی ہے، لیکن یہ جو قبضہ ہوتا ہے یہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب یہ قبضہ کیوں ہوتا ہے، یہ اس کی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، کیوں نہیں دی جاتی، تو ہمارے پاس جو ججمنٹ پہلی والی ہے 2014 CLC 222، اس میں کیا بتایا گیا تھا، اور اس کیس میں رجسٹر گرداوری میں جو انٹریز تھی اس کو اہمیت دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کورٹ لکھتی ہے دی ڈیفینڈنٹ/ایپلیکینٹ ان ریبٹل ایگزامنڈ 2 وٹنسز۔ اب اس نے 2 گواہ پیش کیے جس کی بھی نیت خراب تھی، کہ جو آپ کہہ لیں کہ جس نے بیچی تھی، جو سیلر تھا۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے although he denied to have signed the sale agreement، اب اس نے جو ہے سیل ایگریمنٹ کو کی ایگزیکیوشن سے ڈینائی کیا، کہ وہ کہتا جی کہ میں نے سیل ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا۔ تو کورٹ کہتی ہے however he miserably failed to justify، لیکن اس نے سمپل یہ ڈینائی تو کر دیا کہ اس نے ایگریمنٹ نہیں ایگزیکیوٹ کیا، لیکن وہ یہ جسٹیفائی کرنے میں ناکام رہا کہ جو پلانٹف ہے، مدعی ہے، اس کا نام خسرہ گرداوری میں کیسے ٹرانسپائر ہوا،
اس کا سمپل یہ موقف تھا, his stand was that the said entries in the خسرہ گرداوری are fictitious. اس نے سمپل یہ کہہ دیا کہ جو خسرہ گرداوری میں انٹریز ہیں یہ فکٹیشیس ہیں, فورج ہیں, جعلی ہیں, یا جس طرح بھی ہے ملی بھگت کا نتیجہ ہیں. تو اگر کورٹ کہتی ہے کہ اگر ایسی سچویشن تھی تو کیا حالات پیدا کر دیے گئے تھے یا پیدا ہو چکے تھے کہ جس نے اس کو مجبور کیا, اس جو سیلر تھا جو کہتا ہے کہ میں نے اس پہ سائن نہیں کیے, میں نے اگریمنٹ نہیں کیا, کہ وہ اس کو چیلنج کہ اس نے چیلنج نہیں کیا ان انٹریز کو جو رجسٹر گرداوری میں تھی. اگر کوئی ایسا چیز تھی, وہ سمجھتا تھا کہ رجسٹر گرداوری میں انٹریز غلط ہیں, تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا جو بھی کنسرنڈ ریونیو اتھارٹیز ہیں یا جو بھی کنسرنڈ فورم ہے. تو یہاں پہ کورٹ کہتے ہیں اٹ از سیٹلڈ دیٹ پریزمپشن آف ٹروتھ. اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ presumption of truth جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے entries in خسرہ گرداوری register until and unless the same are proved to be fictitious and forged and thus cancelled by the competent authorities. یعنی کہ اگر کوئی کیس فائل کر دیتا ہے اس رجسٹری کے جو اندراج ہوتے ہیں انٹریز رجسٹر گرداوری میں, تو اگر وہ کورٹ اس کو فورج اینڈ فکٹیشیس قرار دے دیتی ہے تو تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کیس فائل ہی نہیں ہوتا اور کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ کی جانب سے اس انٹریز کو فورج اینڈ فکٹیشیس قرار نہیں دیا جاتا, تو تب تک یہ پریزمپشن آف ٹروتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی. تو یہ تو ججمنٹ تھی جس میں اس کو اہمیت دی گئی. اب کس ججمنٹ میں اس کو اہمیت نہیں دی گئی اور کیوں نہیں دی گئی آپ کو پتا ہونا چاہیے دونوں کا. ایک رجسٹر گرداوری ہوتا ہے اور ایک رجسٹر تغیرات کاشت ہوتا ہے. اب یہاں پہ دوسرا جو ہمارے پاس ججمنٹ ہے 2010 YLR 2526, اس میں کورٹ کہتی ہے کہ سمپل اندراج, سمپل انٹری رجسٹر گرداوری میں اگر پٹواری کر دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ یہ کوئی رائٹ کو کنفرم نہیں کرتا, رائٹ کو کریٹ نہیں کرتا, بیکاز پٹواری از اے ولیج آفیسر. یہ ایک ولیج آفیسر ہے جس کا کام ہے, جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ریکارڈ جو ریونیو ریکارڈ ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے اور ہارویسٹ کی انسپیکشن کرے ایک سال میں 2 بار. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہارویسٹ کی انسپیکشن کی جاتی ہے کہ کس کے قبضے میں کون سی زمین ہے, کون کاشت کر رہا ہے, کون سی فصل کاشت کر رہا ہے. تو کافی ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے میں دوبارہ اس کو اوپن کر کے بتا دیتا ہوں. یہاں پہ نام, اس کا سروے نمبر لکھا ہوا ہے, خسرہ نمبر آ گیا, اور اس کے بعد یہاں پہ نام مالک آ گیا, کاشتکار کا رقبہ کتنی ہے, فصل کون سی ہے, خریف, ربی, اور یہ تمام یہاں پہ مینشن ہوتی ہیں چیزیں. میں اس کی کوشش کروں گا کہ الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں جس میں بتاؤں کہ اس رجسٹر گرداوری کو کیسے پڑھا جاتا ہے, کیسے سمجھا جاتا ہے. الگ سے یہ ایک ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کورٹ کہتی ہے بٹ کین ناٹ چینج دی پوزیشن, یعنی پٹواری سمپل اندراج تو کر دیتا ہے لیکن وہ قبضہ کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ کس کا قبضہ ہے اب خود سے. تو اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے سو دی چینج آف پوزیشن بائی پٹواری کیریز نو لیگل اسٹیٹس انلیس. اب یہاں پہ اس میں کورٹ کہتی ہے کہ جب تک اٹ از آلسو انکارپوریٹڈ ان رجسٹر تغیرات کاشت, یعنی اگر تو سمپل گرداوری میں اس کا اندراج ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ یہ پٹواری سمپل انٹر کرتا ہے, اس کو کوئی ریونیو آفیسر, کوئی فیلڈ قانونگو اس کو کاؤنٹر سائن یا ویریفائی نہیں کرتے. تو یہاں پہ اب لکھا ہوا ہے کہ جو رجسٹر تغیرات کاشت ہے اگر اس میں بھی اندراج ہو جائے اور اس کو جو مسٹ, یہاں پہ لکھا ہوا ہے وچ مسٹ بی ویریفائڈ, یعنی جو رجسٹر تغیرات ہے اس کو ویریفائی کون کرے گا, فیلڈ قانونگو, اینڈ کاؤنٹر سائنڈ بائی دی ریونیو آفیسر, اور اس کو کاؤنٹر سائن کرے گا ریونیو آفیسر ہو از ان چارج آف دیٹ ریونیو سرکل. تو اس صورت میں یعنی رجسٹر گرداوری میں سمپل انٹری ہے, میں آپ کو آلریڈی لا بتا چکا ہوں کہ کون سے رول اس کو ڈیل کرتا ہے, اسی میں اس رجسٹر تغیرات کاشت کا بھی ذکر ہے. تو یہ دونوں رجسٹر میں اس کا اندراج ہونا مسٹ ہے, تبھی یہ ویٹ جو ہے وہ کرے گا.